نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء کسی بھی فرد کے لیے، کسی بھی گروہ کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے اگر اپنے آپ کو کوئی ایسے تصور کے تحت ڈھالنا ہے کہ وہ ایک اصلاح کا پہلو اپنے اندر پیدا کر سکے، اپنی طاقت میں اضافہ کر سکے، تو اس کا ایک بنیادی جو اصول ہے کہ آپ اپنے کسی بھی طرز فکر و عمل کو اپنے حال کی بنیاد پر پرکھنے کی بجائے اس کے مستقبل کے حوالے سے پرکھنا شروع کر دیں کہ واٹ ول بی دا فیوچر آف دیٹ. کیونکہ جب آپ زمین کے اندر کوئی بیج بو رہے ہوتے ہو نا، تو اس وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو بیج ہم بو رہے ہیں یہ ہمیں کس سطح کا، کس نوعیت کا پھل دے گا، یا اس بیج سے کس طرح کا درخت جو ہے وہ ہمیں پیدا ہوتا نظر آئے گا. میں کوئی بھی کسان جو ہے وہ بیج بو کر جو ہے وہ یہ نہیں فخر کر لیتا کہ ہم نے کمال کر دیا. وہ بیج بونے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیج جو ہے وہ بیج بونے کے قابل بھی یا نہیں، اور جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ بیج جو ہے وہ نشو نما پا کر ایک تنا و درخت اور پھلدار درخت کے طور پر ڈیولپ ہو سکتا ہے، وہ اس بیج کو نشو نما کرنے کے لیے زمین کے اندر نہیں رکھتا. اور یہی اس کی دانش مندی اسے مثبت نتائج دیتی ہے، اور یہاں پر اس کی کوئی کوتاہی جو ہے اسے تباہی اور بربادی کا آئینہ دار بنا دیتی ہے. جب کسی کسان کی فصل خراب ہو جائے تو یقینی بات ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے، اور اگر فصل طاقتور ہو جائے تو یہ اس کے پھلدار اور اس کے مثبت ہونے کے لیے اس کے لیے کافی ہے. میں نے یہ تمام باتیں اس لیے کہ پاکستان کے جو سیاسی نظام کے اندر جو ہمیں ایک بنیادی تصور کو نشو نما دینے کی ضرورت ہے، اس میں چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، یا وہ سیاست کی بنیاد پر طرز فکر و عمل ہو، یا سیاست کی بنیاد پر تشکیل دیے گئے ادارے ہوں، میں ان تمام کو اگر اپنا احاطہ کرنا ہے تو اگر وہ احاطہ صرف اس بنیاد پہ کرنا شروع کر دیں کہ what will be the future of their act، تو میرا اپنے تمام طرز فکر و عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کی بنیاد کم سے کم ضرور مل جائے گی. اور جب آپ ایک بنیاد بنا لیتے ہو، ایک منزل کی طرف سفر کر دیتے ہو، تو پھر آپ کو یقینی باتیں کہا جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن منزل بھی حاصل ہو جائے گی. جب میں کہا کہ انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ واٹ ول بی دا فیوچر آف دی ایکٹ، تو میں یہاں پر جو ہے وہ اگر آغاز کروں کہ جب کسی جمہوری نظام کے اندر جو ہے وہ یہ تصور اختیار کر لیں کہ لوگوں کے پاپولر ول کے بغیر حکومت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. ملک کے اندر حکومت بنا کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہی کے عمل کا حصہ تصور نہ کرنا، اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، یا اس کے اندر ملک کے اندر کیا اس کے نتائج برپا ہوں گے. پھر انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ادارے جن پر سیاسی نظام تشکیل دیا جاتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ہوں جس میں لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے، وہ تمام ادارے جو ہیں جو کر رہے ہیں، جو کارکردگی دکھا رہے ہیں، ان کارکردگی کے نتیجے کے اندر مستقل طور پر یا مستقبل میں جا کر ان کی طاقت کا کیا پیمانہ جو ہے وہ باقی قائم رہ سکے گا یا نہیں رہ سکے گا. میں یہی وہ ایک سوچ اور فکر ہوتی ہے جب آپ کو مستقبل کے بارے میں کوئی ایک عمل کے بارے میں آپ سوچتے ہو، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا یہ طرز فکر و عمل جو ہے مستقبل کے اندر جا کر جو ہے وہ قائم رہ سکے گا نہیں، یا اپنی افادیت کو ثابت کر سکے گا نہیں. تو اگر ہمیں آج پتہ چل جائے کہ ہمیں مستقبل کے اندر ہمارے اس طرز فکر و عمل کے اندر کوئی ہمیں مثبت طاقت کا توازن کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا، تو پھر یہاں پر وہ عمل زیادہ مثبت ہے کہ ہم وہ قدم نہ اٹھائیں، وہ کام سرگرمی سے اپنے آپ کو روک لیں جو ہمیں مستقل طور پر مستقبل کے اندر جا کر کوئی مثبت نتائج ہے وہ پیدا. اب ہم یہاں پر کہتے ہیں بہت فخری امتحان پر سیاستدانوں کے اندر ایک بیانیے کے طور پر نظر آتا ہے کہ اگر یہ سیاستدان جو ہے وہ اپنے دور حکومت کے اندر جو ہے وہ کرپشن اور بدعنوانی نہ کرتا، یہ بری سرگرمیاں نہ کرتا، یہ فیصلہ سازی میں یہ غلطیاں نہ کرتا، تو آج اسے یہ عمل جو ہے وہ نہ دیکھنا پڑتا. اور یہ پاکستان کے اندر اگر تاریخ کے اندر آج ہم اس کو دہرا لیں تو یہ تاریخ کا یہ سبق ہے جو پاکستان کے اندر ہر عہد کے اندر رائج رہا ہے، کیونکہ جو بھی حکومت رہی اسے بعد میں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا. اور آج کے لیے بھی یہ ایک سرگرمی عمل ہے کہ ہم جو بھی حکومت جو فیصلہ سازی کر رہی ہے، آئندہ جا کر اس کے اندر اسے کن حالات و واقعات ہے یا کن نتائج کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. عوامی سطح پر حکومتی کی مشینری کے لحاظ سے اپنی مخالف قوتوں کے حکومت میں آنے کی صورت کے اندر تو جو تمام طرز فکر و عمل جو ہے اس کے اندر جو جب ہم ماضی کے حکمرانوں کی مثالیں دیتے ہیں
کہ ماضی کے حکمرانوں کے یہ غلط فیصلے کے نتیجے کے اندر جو ہے ان کو آج یہ حالات و واقعات کا سامنا ہے، تو آج کے اندر بھی ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے کم سے کم ہمیں بھی اپنے مستقبل کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے ایسے ہمارے پہلو ہیں فیصلہ سازی کے یا اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے یا طرز فکر و عمل کے لحاظ سے کہ جو ہمیں مستقبل میں جا کر جو ہے وہ کوئی منفی نتائج جو دے سکتے. تو الٹیمیٹ جو سکسیس ہوتی ہے وہ آپ کے فیوچر میں ہوتی ہے. when your act become a part of the history and the new generation look at you by your role. تو یہ دو کریکٹر ہے کہ آپ you are saved in the history as a great contributor. اور جب نئی نسل آتی ہے that generation appreciate you on the behalf of your act. تو اگر آپ ہسٹری کے اندر گڈ بک میں نہیں ہیں، فیوچر میں نئی نسل جائے وہ آپ کے طرز فکر و عمل سے نالاں ہیں، تو اٹ مینز کہ یو ہیو نتھنگ ٹو پراؤڈ. بیکاز جو آپ کا سیلف ایکٹ ہوتا ہے یہ اس کی بنیاد پر آپ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی فخر کا کوئی بیانیہ نہیں بنا سکتے. تو یہ کہتے ہیں یہاں پر المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تمام طرز فکر و عمل کے اندر ہم مستقبل کے جو زاویے ہیں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں، اور جب تک مستقبل کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہمیں اپنے نتائج جو ہے وہ دیکھنا نہیں. مثال کے طور پر ایک والد جو ہے وہ اپنے بچے کو جب پڑھانے بیٹھتا ہے تو پڑھاتے وقت اسے بتاتا ہے کہ بچے آج اگر تم تعلیم حاصل کر لو گے تو تم یہ کامیاب انسان بن جاؤ گے، اور اگر تم تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو محروم رکھو گے یا اس کے اندر اعلیٰ معیار پہ قائم نہیں رہ سکو گے تو دنیا میں جا کر تم دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. اب بچے کو تعلیم دیتے وقت اگر یہ سبق جو ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے نہ دکھایا جائے تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ بچہ جو ہے وہ تعلیم کے اس پیمانے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو پیمانہ اسے مستقبل کے اندر جو ہے وہ ایک مثبت نتائج جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر ہم ایک جز وقتی سرگرمیوں کا حصہ ہے، ہم جز وقتی حالات و واقعات کے تحت فیصلہ کرتے ہیں، ہم جز وقتی نتائج پہ فخر حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو بڑی قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے مستقبل کے لحاظ سے جو ہے وہ فخر بنتی ہیں. جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے مستقبل کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا لیڈر بناتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر وہی ہسٹورین انہی کو اپنا ایک موضوع بناتا ہے کہ جو اپنے عہد میں شاید نہ پہچانے جاتے ہیں لیکن اپنے ورق کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک کمال کے طور پر ان کے نتائج کے لحاظ سے جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے. تو اس طرح ہم تاریخ کے اندر جس بھی فرد کو، جس بھی رابر، جس بھی ادارے کو دیکھیں گے وہ اپنے اس کنٹریبیوشن کے اندر جا کر کامیاب ہوتا ہے جس کو تاریخ کے اندر کامیاب قرار دیا گیا ہو یا اس کے مستقبل کے اندر آنے والی نسلیں جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فخر کرتی ہوئی نظر آئے. تو اسے کہتے ہیں ہم آج بھی اپنے اصلاح کے اندر اگر کوئی پہلو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے کوئی بہتر راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے تمام فیصلہ سازی اور جو اصول و ضوابط ہے اس کو صرف ایک نظر، اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ how that will be look when it will be the part of the history or will be the part of the future. Hoping we will have the better opinion after having the conclusion for looking the future for your success.